اور یہ جو حضور نے فرمایا کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے، تو اس دور کی تمام پریشانیوں کا حل بتا دیا حضور نے۔ دیکھو نا، آج ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ٹینشن ہے، کہیں ساس اور بہو کا جھگڑا ہے، کہیں بھائیوں کے جھگڑے آپس میں، کہیں اڑوس پڑوس کے جھگڑے ہیں، کہیں میاں بیوی کے جھگڑے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی گھر پہ کسی نے جادو کر دیا، لوگ کہتے ہیں کسی نے تعویذ دفن کر دیا، کماتے ہیں مگر برکت نہیں ہے رزق میں، تو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہے نا۔ تو امام الانبیاء نے اس ایک حدیث میں ہر پریشانی کا جواب دے دیا، حل بتا دیا۔ فرمایا جہاں اللہ رسول کا ذکر ہو وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی۔ تو فرمایا تم اپنے گھروں میں اللہ رسول کا ذکر کیوں نہیں کرتے ہو تاکہ گھر جنت بن جائیں اور جنت پر کسی کا جادو نہیں چلتا ہے۔ جنت جب گھر بن جائیں گے تو جنت میں پھر پریشانی نہیں ہوتی ہے، جنت میں تو سکون ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے۔ جنت بنیں گے، جنت میں جھگڑے نہیں ہوتے ہیں، جنت میں سینوں میں قدورتیں نہیں ہوتی، بغض نہیں ہوتا ہے۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا تم گھر چاہو تو جنت بنا سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ گھروں میں اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ہو۔ اب اگر ہم چاہیں تو 10 منٹ کے لیے گھر جنت بنا لیں، چاہیں تو 10 گھنٹوں کے لیے گھر جنت بنا لیں، کیونکہ امام الانبیاء نے فرمایا جتنی دیر ذکر ہوگا اتنی دیر گھر جنت ہو جائے گا۔ تو اب اپنے ہاتھ میں ہے نا، چاہو تو 10 منٹ کے لیے گھر جنت بناؤ، چاہو تو 10 گھنٹوں کے لیے بناؤ۔ ہمیں نا ان چیزوں کی طرف توجہ کی ضرورت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، مگر اپنے گھر میں نا اپنی بیویوں میں، اپنی بیٹیوں میں، بیٹوں میں ٹائم ٹیبل بنا دیا تھا، آپ نے سب کا وقت مقرر کر دیا تھا کہ اگر 1 گھنٹے کے لیے ایک بیوی مصلے پہ اللہ اللہ کر رہی ہے نا تو اس کے اٹھنے سے پہلے دوسری بیٹھ جاتی تھی، اس کے اٹھنے سے پہلے تیسری بیٹھ جاتی تھی، وہ نہیں اٹھتی تھی کہ بیٹی بیٹھ جاتی تھی، ابھی بیٹی اللہ اللہ کر کے نہیں اٹھتی تھی کہ بیٹا بیٹھ جاتا تھا۔ تو مفسرین لکھتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھر میں 24 گھنٹوں میں 1 منٹ بھی ایسا نہیں گزرتا تھا جب خدا کا ذکر نہ ہو رہا ہو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہوں نے کیا کر رکھا تھا، 24 گھنٹوں کے لیے گھر جنت بنا لیا تھا۔ اب یہ تو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے نا، چاہیں تو گھروں کو جنت بنا لیں اور چاہیں تو انہیں جہنم بنا لیں، کیونکہ جن گھروں میں گانے چلتے ہیں نا، فلمیں چلتی ہیں، ڈرامے چلتے ہیں، نغمے اور گیت چلتے ہیں، وہ گھر پھر جنت نہیں بنتے، کیونکہ وہاں لعنتیں اترتی ہیں، وہاں اللہ کا غضب اترتا ہے۔ اور جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہو، تلاوت قرآن ہو، نمازوں کے وقت مصلے آباد ہو اور کلمے کا ورد ہو اور درود پڑھا جائے ہر وقت، وہ گھر نہیں رہتے، جنت کا باغ بن جاتے۔ تو یہ ہمیں طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ جن چیزوں کی وجہ سے گھر میں بے برکتی آتی ہے، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، دلوں میں کھوٹ آتا ہے، ہمارے اکثر گھروں میں وہ چیزیں داخل ہو چکی ہیں۔